کی تعلیم کے سلسلے میں اس بات عمل کرنی قانون کا بہت بڑا فضل ہے جو دین کی باتیں کہنے سننے کے مواقع ہم کو عطا فرماتا ہے. بہت سی مرتبہ یاد کیا گیا کہ اللہ کی جتنی نعمتیں وہ نعمتیں دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے، لیکن ہمیں ان نعمتوں کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو اس اعتبار سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ شان کی طرف سے ہے، بہت بڑی نعمت سمجھنا چاہیے. دین کی باتیں کہنے اور سننے کے موقع مل جانا، دین کی مجلس کا مل جانا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کو معمولی اور حقیق نہ سمجھے. یہ تو اللہ کی پسند ہے کہ اللہ نے ایسے مواقع اپنے فضل سے نصیب فرمائے. آدمی کہنے سننے کی باتوں کی اس نعمت کی قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کے خیالات میں، اس کے تصورات میں، اس کی سمجھ میں ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اس قدر کے ساتھ، اس فرض کے ساتھ محتاج بن کر ہم دین کی باتوں کو سنیں گے تو انشاءاللہ عمل کی توفیق ہوگی. اور اگر ہم نے اپنا خیال یہ رکھا ترجمات بات ہوگی، مجلسیں ہوتی رہتی ہیں، بات ہوتے رہتے ہیں، تعلیم ہوتی رہتی ہے، کبھی سن نہیں ہے، تو میرے عزیز بھائیوں یہ گویا کہ دین کی مجلسوں کی قدر نہیں ہے، نام نہیں ہے. اور جب دین کی ایک چھوٹی سی نعمت کی ناقصی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ شان کی طرف سے بہت بڑی نعمتوں سے معلومی کا فیصلہ ہوتا ہے. اور بہت بڑا فیصلہ یہ ہے کہ ان دینی باتوں کو آدمی معمولی سمجھ کر چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق نہیں عطا فرماتے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا نہیں فرماتے. اس کے نتیجے میں آدمی کا دل و دماغ، آدمی کا رنگ بگڑتا ہے اور بگڑنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ دین کے نام پر جو باتیں کہی جاتی ہے وہ بہت پرانی ہے، اب ماڈرن دور ہے، جدید دور ہے، نئی بات نہیں چاہیے. اور کبھی کو شیطان دل میں اس طریقے سے وسوسہ ڈالتا ہے کہ دین کی باتیں کہنے والے مولوی اللہ ان کو دنیا کی آواز نہیں رہی ہے، دنیا کا نفع نقصان ان کے سامنے نہیں ہے، وہ تو ان کی بات رکھتے چلے جاتے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیاوی ترقیات سے یہ لوگ روکنے والے ہیں، کامیابی سے یہ لوگ روکنے والے ہیں. ہمارے عزیز بھائیوں سے بہت محبت سے درخواست کروں گا، علمی معلومات دنیا کی رنگی واقعے سے بہت آگے ہیں، لیکن بہت سارا دیکھا کروں گا پہنچنے والا کچھ آگے پہنچتا ہے وہ اپن میں وہ ناکام ہے، اور پہنچنے والا بہت کچھ پہنچتا ہے ایک معنی سے وہ اپن ہے. اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، دنیا کے انسانوں کے پہنچنے کا انداز یہ ہے کل کا کیا ہوگا، ایک مہینے کے بعد کا کیا ہوگا، سال کے بعد کا کیا ہوگا، میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، میری نسل کا کیا ہوگا. ان کی دنیا کیسی رہے یہ کون ہے جو اس قوم پر پہنچ رہا ہے اس کو اپنا سمجھا جاتا ہے، اور جو اس قوم کے خلاف پہنچتا ہے اس کو نادان سمجھا جاتا ہے. حالانکہ مسلمان ہونے کے ناطے ایک آدمی، ایک عوام، سب کی
کی سوچ یہ ہونی چاہیے تھی کہ مرنے کے بعد میری اولادوں کا قیامت تک آنے والی میری نسلوں کا کیا ہوگا. مقصد کی تعلیم کا مسئلہ ہے. ایک طرف مقصد کی تعلیم ہے, ایک طرف دنیا کی تعلیمات کے نقش ہے. آج ان نقشوں میں پڑھ کر دینی تعلیم کی اہمیت کو ہم نے ایسا بجا کیا ہے, ایسا سمجھ سمجھا ہے کہ اس کی ہمارے دل میں کوئی حیثیت ہی نہیں. میرا بچہ کچھ پڑھ رہے, کچھ ڈگریاں حاصل کر رہے, کچھ بہت بڑا بن جائے, اور اللہ مسلمانوں کو صحیح سمجھ گئے. اب تو ہماری سوچ اتنی بگڑ چکی ہے, اتنی تبدیلی آ چکی ہے, جب تو ہم اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں بہت کچھ آگے نکل جائے. شریعت اسلام صحیح تعلیم کی مخالفت نہیں کر رہا ہے, بلکہ قرآن کریم سب سے پہلا سبب دے رہا ہے اقرا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ. تو شریعت کی تعلیم میں پڑھو, شریعت کی تعلیم میں کہ ہر مسلمان مرد عورت پر علم سیکھنا فرض ہے. تمیز کرنے کی ضرورت ہوگی. علم جس کو کہتے ہیں, علم اس کا نام ہے جس کے آنے کے بعد ہمارے بچے اور بچیاں بہترین انگریزی بولنے لگے. علم اس کا نام ہے کہ جس کے آنے کے بعد ہماری عورتیں اپنے سروں سے دوپٹے نکالتے. علم اس کا نام ہے کہ جس کے آنے کے بعد ہماری بیٹیاں بال کٹوانے لگے. علم اس کا نام ہے کہ جس کے آنے کے بعد سیدھا سادہ لباس چھوڑ کر ہماری نوجوان بیٹیاں ٹی شرٹ پہننے لگے. علم اس کا نام ہے کہ جس کے آنے کے بعد ہماری ماں بہنیں برقع اتار کر بے حیا بن جائے. علم اس کا نام ہے کہ جس کے آنے کے بعد ہماری نوجوان بیٹیاں جینس پینٹ پہنتے رہے. علم اس کا نام ہے کہ جس کے آنے کے بعد ہماری بیٹیاں اسکوٹروں پر اور ہونڈا پر اور سائیکلوں پر بے لحاظہ بے پردہ گھومنے لگی. علم اس کا نام ہے کہ جس کے آنے کے بعد ہمارے نوجوان اپنی شکل و شباہت کو بدلے. علم اس کا نام ہے کہ جس کے آنے کے بعد ہمارے نوجوان شریعت پر دین پر حملہ کرنے لگے, اعتراض کرنے لگے, شبہات پیدا کرنے لگے. اس کا نام ہے علم. تو نام ہے اقامہ شان کی پہچان کا. علم تو نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہچاننے کا, جاننے کا, ماننے کا. اور علم تو نام ہے شریعت کے مطابق ایک مسلمان کی زندگی کو بنانا. معلومات کرنا علم نہیں ہے. اگر معلومات کرنا علم نہ ہوگا تو یوروپ آج کے دور میں کتنا آگے ہے, جس میں یہ دلیل نہیں رہی کہ ماں کون ہے, بیٹی کون ہے, بہن کون ہے, انسانیت کیا ہے. ننگے بدن ننگے در کھلے بازاروں میں کتوں کی طرح دنیا کرنا جس کا لحاظ جدا ہو سکتا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, ہمارے وہ نوجوان طلبا, ہماری وہ نوجوان طالبات جو کسی وجہ سے اسکولوں میں, کالجوں میں اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں داخل ہو چکی ہیں, لیکن ان کے اندر دینی غیرت ہے, دینی حمیت ہے, اسلام کا کچھ نہ کچھ ان کے اندر جذبہ ہے. وہ خود کے کہنے پر مجبور ہے کہ تعلیم کے نام پر انسانیت کا جنازہ نکالنے والی کوئی چیز ہے تو شریعت کے حق میں ایسا علم کو حاصل کرنا ہے. ایسی بات نہیں جاتی ہے تو ہمارے وہ بھائی بہت نادان ہیں, بہت کم علم ہیں, بہت کم سمجھے, وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. یہ تعلیم کے مخالف ہے, یہ انگریزی تعلیم کے مخالف ہے, یہ دنیا کی تعلیم کے مخالف ہے. کوئی کسی کا
انسانیت کے ذریعے سے ہمارے نوجوان بیٹوں کا، ہماری نوجوان بیٹیوں کا جو توحید و سنت والا ذہن ہے اس کو ہٹا کر ابتدائی مخالفت کی ہے. انگریزی پڑھنے کی مخالفت نہیں ہے، زبان ہے، گجراتی زبان ہے، عربی زبان ہے، انگریزی زبان ہے، کوئی مخالفت نہیں. انگریزی پڑھنے کے بعد انگریزی پڑھنے کی مخالفت ہے. اور مصیبت یہ ہے کہ ہمارا بیٹا، ہماری بیٹیاں ان تعلیمات کو حاصل کرنے کے بعد وہ مسلمان رہتا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری بستیوں میں، ہمارے علاقوں میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے علاقے کے قربانیوں کے نتیجے میں آپ غریب غریب شہر شہر، قصبہ قصبہ، قريہ قريہ، دیہات دیہات، بستی بستی جو مساجد قرآنیہ قائم ہیں، ہمیں ان کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھنا ہے. باقی اس کو معلوم نہیں ہے. یورپ ممالک کی بات نہیں کرتا، ایشین ممالک کی بات نہیں کرتا، میں عرب ممالک کی بات کرتا. وہ عرب ممالک کہ کسی دور میں جہاں سے دنیا انسانیت کو علم و قدر ملا ہے، جب وہاں مساجد کا نظام نہیں رہا، مساجد اور مدارس کے نظام کو مہیا پیش کر دیا گیا. آج بھی ان علاقوں کے شہروں کے شہر، گاؤں کے گاؤں ایسے ہیں کہ نوجوان 18 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے، وہ عربی خدمت کا بیٹا ایک کام کرنے کے قابل ہے. 5 وقت کی گھرے کو نہیں جانتا ہے، نماز میں پڑھے جانے والی دعائیں اس کو معلوم نہیں ہے، نماز جنازہ کا طریقہ اس کو معلوم نہیں ہے، اس اور اس کے سارے اس کو معلوم نہیں. یہ ہماری بات ہے کہ ہمیں جو چیز مفت میں ملتی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی ہے. میرے ساتھ ان مساجد قرآنیہ کو معمولی نہیں ہے. ان مساجد قرآنیہ کی اہمیت کو سمجھیے کیا ہے. اس لیے میں اپنے بھائیوں سے، اپنی مادریوں سے بہت حیرت کے ساتھ، بہت دلچسپی کے ساتھ، اپنے نادان بھائیوں سے جو اپنے آپ کو بہت دانشور سمجھتے ہیں، بہت محبت کے ساتھ، بہت اخلاق کے ساتھ حاصل کروں گا. مساجد کے نظام کو چوپٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ انگلش میڈیموں کے حوالے سے یا اور اسکولوں کے حوالے سے ان کے اوقات صبح میں آج ہمارے مساجد کے روح کو ختم کیا جا رہا ہے. جن مساجد میں 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، آج انگلش میڈیموں کی حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے بچے کو 8 بجے چھٹی دے دی جائے، 9 بجے چھٹی دے دی جائے، ہمارے بچے کو جلدی فارغ کیا جائے. کبھی ذمہ داران ہے مدرسہ، کبھی اساتذہ کہتے ہیں کہ بھائی بچوں کی تعلیم نہیں ہو پاتی. اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کلمہ پڑھنے والا اپنی زبان سے کہتا ہے کون سا پڑھے گی پڑھے والا. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن و سنت کی تعلیم کا چھٹا ہے، یہ قرآن و سنت کی تعلیم کا مذاق ہے، یہ قرآن و سنت کی تعلیم کی ناقصی ہے، یہ قرآن و سنت کی تعلیم کا استحصال ہے. اللہ کی ادنا نعمت کا استحصال آدمی کو بہت بڑی نعمتوں سے معلوم کرتا ہے. وہ ایسے موجود ہیں جہاں دوپہر کے وقت میں تعلیم دی جا سکتی ہے. سوال یہ ہوتا ہے ہائی فائی تعلیم نہیں، وہ ہائی فائی تعلیم کی وجہ سے قرآن و سنت کی بنیادی تعلیم میں اس کو قربان کیا جا رہا ہے، اس کو صلاح کیا جا رہا ہے، اس کو ختم کیا جا رہا ہے. میں ایک بھائی سے، ایک ماں باپ سے بہت جلدی کے ساتھ عمل کروں گا. آپ اپنے نظام کو بدلیے. اللہ کے گھر میں کہتا ہوں اگر ہمارے اولادوں میں قرآن و سنت کی تعلیم نہیں آئی اور وہ وقت کا انجینئر اور پروفیسر اور لوئر اور وقت کا وزیر اعظم بن گیا
بتائے آپ انجام آخرت کے اعتبار سے ناکام ہے، برباد ہے، ناکام ہے، برباد۔ اور اپنے بھائیوں کی کیا کروں گا، بہنوں سے کیا کروں گا، بہت پہلے بھی کہا تھا مدرسے کی گفتگی کی محنت کے مجموعے سے وجود میں آتی ہے۔ سب سے پہلی محنت ماں باپ کی ہے۔ آج ایسے گئے دوسرے دور میں بھی کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے اطلاع میں ہمارے ان ضلعوں میں الحمدللہ ایسے مساجد موجود ہے جہاں پر فجر کی نماز کا جو وقت ہے اس وقت کے بعد 30 منٹ پر 25 منٹ پر مدرسہ شروع ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ اساتذہ تو پہنچتے ہی ہیں، ہمارے طلباء بھی پہنچ جاتے ہیں، والدین کی فکر کرتے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا ذرا ہم ہماری لائف کو، ہماری زندگی کو، ہماری زندگی بدل، ہماری زندگی کے گزارنے کے طریقے کو بدلے۔ ہم دیر سے سونے کے عادی ہیں، راتوں کو اپنی رات ناجائز مسجدوں میں گزارنے کے عادی ہیں، یا اسی طرح پیسوں میں پیسے گزارنے کے عادی ہیں۔ میرے پاس بھائیوں کے حالات کے بعد میں اکیلا نوجوان ہے، پوری رات اکیلا بیٹھا رہتا ہے، علاقے کی بات کر رہا ہوں، پوری رات اکیلا بیٹھا ہے، کوئی پریشان نہیں، لیکن تو صلاح کو خدا نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں راتوں کو جلدی سونے کا اہتمام کرے، صبح کو جلدی اٹھنے کا اہتمام کرے، تاکہ ہمارے نوجوان بچے جلدی اٹھ سکے اور جلدی مدرسے کی تیاری کر سکے۔ میں اپنے مدارس کے ذمہ داروں کی معاشرت تیار کروں گا، کم سے کم ایسا ماحول ہمیں بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں فجر کی نماز کا جو وقت ہے اس وقت کے 1 گھنٹے کے بعد ہمارا مقصد شروع ہو جائے گا، اور اس کے لیے سب سے پہلے قربانی ماں باپ کی، کہ ماں باپ فجر کی نماز کا اہتمام کرے۔ جب بچپن میں ہم نے نہیں دیکھا فجر کی نماز کے بعد جب ہم گھروں میں جایا کرتے تھے تو گھروں سے ماں بہنوں کے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے رمضان مبارک کے چلے جانے کے بعد دوسرے تیسرے دن سے ہمارے علاقے کا، ہماری بستیوں کا یہ حال ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی اجنبی آدمی آ جائے تو اس کو فیصلہ کرنا دشوار ہوتا ہے کہ مسلمان کی بستی ہے یا پرستان ہے۔ ہمارے گھروں میں کسیاں ہیں اور لوگ کربلا لے کر سو رہے ہیں، لیکن کو فجر کی نماز کی فکر ہے، لیکن کو اپنی اولاد کی فکر ہے۔ میرے بھائی اللہ کے واسطے مشکل نہیں، بہت نہیں، ملت پر نہیں، اپنی اولاد پر راہ پائے، اپنی اولاد پر سر سکھائیے اور اپنی اولاد کو اس تعلیم کرائیں کہ ہم خود جلدی سوئیں گے، اپنی اولاد کو جلدی سلائیں گے، ہم خود جلدی اٹھیں گے، اپنی اولاد کو جلدی اٹھائیں گے اور نماز فجر کے ساتھ مسجد کی تیاری میں ان کا کام کریں گے۔ یہ چھوٹے بچے ہیں، بہت بچے ہیں، بعض مرتبہ جب ہمارے مسجد کے اساتذہ ان سے پوچھتے ہیں کیوں بھیج رہا ہے، مطلب اپنے جان ہوئی تمہاری امی نے نہیں اٹھایا کوئی ہوئی، ابا نے نہیں اٹھایا کوئی ہوئے، ہونے کے ناطے اگر اللہ کے فرائض کو ہم چھوڑ رہے ہو، اپنی اولادوں کے حقوق کو پائمال کر رہے ہو، یا اپنے ہاتھوں اپنے اولاد کو بے دین بنانے کی کوشش کر رہے ہو، کیا ہماری نسلوں پر ہمیں اعتماد ہے کہ ہماری نسلیں ہمارے ساتھ دین پر باقی ہے؟ آپ لوگ کے آواز کو دیکھیے، وہاں پر اللہ نے شکر فرمایا کہ مدارس اور تبلیغ کی محنت سے دین کو بتایا، وہاں پر شادی اور نظام کو یہ بنایا گیا کہ نسلوں کی نسلیں آج سے طریقہ دین سے خوب آ جاتی اختلاف کا شکار ہو جائے۔ واقعی دیکھو انگلینڈ، افریقہ، یورپ ہماری دنیا کی بات نہیں ہے، جو بھی آدمی دنیا کے کسی حصے میں اپنی اولاد کے بارے میں فکر کرے گا، محنت کرے گا، دعاؤں کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ جیسے ماحول میں بھی ان کے اولاد کی حفاظت فرمائے۔ اور میرے بھائی سے کچھ نہیں میرا رہنا، اگر ہم نے اس معاملے میں غفلت کر دی
تو ہندوستان جیسے ملک میں حرمین شریف میں بھی اپنی اولاد ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے. اولاد کو بچانے کے لیے، اولاد کی بہترین تعلیم اور تربیت کے لیے ہمیں اب کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اب کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں اب کو اپنی اولاد کی فکر کی بے انتہا ضرورت ہے. لہٰذا والدین سے سب سے پہلی بات ہے اللہ کے واسطے اپنی اولاد کا خیال کرتے ہوئے جلدی سونے کا اور خوشیوں کو اٹھانے کا اہتمام ہے. مسجد کی ذمہ داری یہ دیکھ رہی ہے فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹے کے بعد ہمارا دفتر شروع ہو جائے. ہمارے علاقے میں جن لوگوں نے پوری محنت بھی کی اور یہاں پر ذمہ داری نے مدرسہ کو ماں باپ کا تعاون کیا، وہاں پر 20 منٹ شروع ہو جاتا ہے اور سب سے بڑے والا بچہ کے مقصد میں وقت پر آ جاتا ہے. آج ماں باپ ہونے کے ناطے ہماری کوتاہیوں کا کنارے ہیں. 7:45 بجے مدرسہ شروع ہوتا ہے، 7:15 تک بچے آتے نہیں، 7:30 تک بچے آتے نہیں ہیں. ہمیں تو اپنے بچوں کی فکر ہی نہیں ہے. یاد رکھیے بچوں کی بےعزتی ہم اپنے ہاتھوں بچوں کو جہنم کے راہنے پر پہنچا رہے ہیں. ہم ماں باپ ہیں، ہمارا تو اللہ کی بڑھیا ہے. ان کی دنیا بنانے کے خاطر ہم نے اپنی جوانی کو صرف کیا ہے، ان کی دنیا بنانے کے خاطر ہم نے اپنے راحت و آرام کو کیا ہے. دین بنانے کے خاطر، ان کی آخرت بنانے کے خاطر، ان کی جنت بنانے کے خاطر ہم یہ قربانی نہیں دے سکتے کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کر کے اس کے لیے آج بھائیوں سے ساری ماں بہنوں سے اس روزہ کا درخواست کروں گا کہ خود جلدی سونے کا اپنی اولادوں کو جلدی سنانے کا اہتمام کرے. خطرناک دور ہے، گھر گھر سنیما گھر بن چکا ہے. ایسے ماحول میں اگر ہم نے اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کی، تربیت نہیں کی، ان کے لیے اللہ کے سامنے روزہ دھونا نہیں ہوا، خدائے پاک کی قسم نسلیں کی نسلیں آن کی آن سے بدل جائے. یہ ہماری آپ کی وجہ یہ دین کی بھی نہیں رہے گی، کیا اللہ اور اس کے رسول کی بھی نہیں رہے گی. اور یہ اہتمام کرے کہ ہمارے مساجد کا جو یہ وقت ہے، اس وقت سے پہلے ہمارے بچے اور ہماری بچیاں پہنچ جائیں. اور کیا انہوں نے ایسے اسکولوں کا نظام کیا ہے، ان کی اسکولوں کی وجہ سے مقصد کے وقت سے لڑکی ہو رہی ہے آگے برداشت نہیں. اگر آپ نے اس طرح دے دیا بیچارے ذمہ دار اور مدارس والے مدرسین بیچارے کمزور پڑ گئے، انہوں نے قبول کر لیا. یقیناً کہ آپ کی طرف سے دنیا کی تعلیم کو دینی تعلیم کا ذریعہ کر رہا ہے. آپ کی لڑکے کبھی دیندار نہیں بنتے. اور یاد رکھنا جن ماں باپ نے اپنی اولاد کو دیندار نہیں بنایا، میں نہیں کہتا حافظ قاری عالم مفتی محدث بناؤ، دیندار بنانا تو فرض ہے، حافظ قاری عالم بنانا فرض نہیں ہے. جن ماں باپ نے اپنی اولاد کو دیندار نہیں بنایا، خدا نہ کرے کہیں بولتا ہے کہ جنازہ ہمارے سامنے ہو، ہم جنازے میں کھڑے ہوئے ہو اور ہماری اولاد ہماری نماز جنازہ میں پڑھے. اللہ تعالیٰ ایسے آواز سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اپنی اولاد کے بارے میں آج تک جو کوتاہیاں ہوئی ہے، ان کوتاہیوں سے درگزر فرما کر آئندہ اس کے معاملے میں فضل اپنی توفیق نصیب فرمائے. آپ یہ دلیل سے کہیے انشاءاللہ اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے. اللہ ہم کو قوم کی توفیق